باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. جزاک اللہ خیر. باب افضل الصیام وغیرہ، جس کا معنی یہ ہے کہ افضل روزے اور غیر افضل روزے. اب تک جو روزوں کے تعلق سے احادیث ہم نے پڑھی ان میں فردی روزوں کا بیان تھا. فردی روزے 2 قسم کے ہیں. ایک رمضان کے، وہ فرض ہیں، کتب علیکم الصیام، اور دوسرے نذر کے روزے. کوئی شخص اگر نذر مان لے کہ میرا فلاں کام اگر ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو وہ روزہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لی. حتیٰ کہ اگر روزہ رکھے بغیر وہ فوت ہو جائے تو جو اس کا ولی ہے یا وارث ہے یا قرابت دار ہے، اس پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ روزہ رکھے ہو تاکہ اس کے فرض کی تکمیل ہو جائے. تو فرضی روزوں کے بیان کے بعد اب نفلی روزوں کے بیان پر آتے ہیں. افضل الصیام بغیر ہی، افضل روزے اور غیر افضل روزے. یعنی نفلی روزوں میں کچھ روزے ایسے ہیں جو افضل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو افضل نہیں ہیں، جن میں ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، جو ممنوع ہیں اور جو ناجائز ہیں. افضل اور غیر افضل، ان 2 قسم کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ایک شخصیت کا ہے بس. کوئی بھی عمل ہو، افضل اور غیر افضل میں، مقبول اور مردود میں، فرق صرف ایک شخصیت کا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کے بیچ میں فرق ہے. کون بندہ صالح ہے، نیک ہے، اور کون بندہ بد ہے، یہ فرق اللہ کے پیغمبر. کس بندے کا عقیدہ درست ہے اور کس کا عقیدہ مردود ہے، یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی نماز درست ہے اور کس کی نماز غلط ہے، یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون جنتی ہے اور کون جہنمی، یہ فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ افضل الصیام وغیرہ ہی، افضل روزے اور غیر افضل روزے، یہ بیان شروع ہو رہا ہے کہ افضل روزے کون سے ہیں اور غیر افضل روزے کون سے ہیں. اس میں جو پہلی حدیث آپ نے سنی ہے یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. اس میں ایک چھوٹا سا قصہ ہے. فرماتے ہیں کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ میں ایک بات کہتا ہوں. آپ کو بتایا گیا کہ میں نے ایک بات کہی ہوئی ہے، ایک بات میں نے کہہ ڈالی، اور وہ کیا ہے کہ واللہ لأصومن النہار، اللہ کی قسم میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا، بلکہ زمانے بھر کے روزے رکھوں گا. ولا اقومن اللیل، اور ہر رات قیام بھی کروں گا، پوری رات کا قیام، اور کبھی سوؤں گا نہیں. یہ میں نے ایک عزم بھی کر لیا، اور اس عزم پر میں نے ایک طرح سے قسم بھی کھا لی. اور ما عشت، جب تک زندہ ہوں،
پوری زندگی یہ عمل میں اختیار کیے رکھوں گا، زمانے بھر کے روزے اور زمانے بھر کی شب بیداری۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی، اور خبر پہنچانے والے ان کے خود والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک قریش کے اعلیٰ خاندان میں کی، تو ایک دن اپنی بہو سے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تاکہ اس کا خلق، اس کا رویہ میرے سامنے واضح ہو، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو سمجھانے کے قابل ہو تو میں اس کو نصیحت دے سکوں۔ میری بہو نے جو جواب دیا وہ ایک حیا کا آئینہ دار تھا کہ میرا شوہر بہت نیک ہے، دن کو روزے رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اپنا پیغام مجھے دے دیا، جب رات کو قیام کرتا ہے پوری رات اور دن کو روزے رکھتا ہے تو پھر جو زوجیت کا ایک تعلق اور وظیفہ ہے وہ اب تک اس نے قائم نہیں کیا، یہ میاں بیوی کا ملاپ اور تعلق وہ اب تک میرے قریب نہیں آ سکا، اور یہ اس کا تقوی، اس بیوی نے اپنے شوہر کی اس بات کو تقوی کے ایک آئینے کے طور پر پیش کیا۔ چنانچہ ان کے والد یہ بات سمجھ گئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور واقعتاً حق بھی یہی ہے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، جواب کس سے لیا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی ذات اقدس سے رجوع ہوگا، اور اگر آپ فوت ہو چکے تو آپ کی سنت اور آپ کی حدیث اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلا لیا اور فرمایا کہ انت الذی قلت ذلک، تم نے یہ بات کہی ہے زمانے بھر کے روزوں کی، عمر بھر کے قیام کی؟ قلت، میں نے عرض کیا کہ قد قلت، جی میں نے یہ بات کہی ہے، بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنک لا تستطيع ذلک، آپ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، زمانے بھر کے روزوں کی آپ میں طاقت ہے ہی نہیں، یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو میرا مشورہ یہ کہ فصم و افطر وقم ونم، آپ روزے رکھیں اور افطار بھی کریں، روزے بھی رکھیں، ناغہ بھی کریں، اور رات کو قیام بھی کریں اور سوئیں بھی، کچھ وقت قیام میں گزاریں اور کچھ وقت سو کر گزاریں۔ وصم من الشہر ثلاثۃ ایام، روزے اس طرح رکھیں کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو، جن کو ایام 20 بھی کہا جاتا ہے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، ہر مہینے سے ان 3 روزوں کا تم انتخاب کر لو، اور یہ کافی ہیں۔ فإن الحسنۃ بعشر امثالها، کیونکہ ایک نیکی کا جو صلہ اور ثواب ہے وہ 10 گنا ہے۔ جب ہر مہینے سے 3 روزے آپ منتخب کریں گے تو یہ 30 روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا، اور اگر ہر مہینے رکھیں گے تو یہ زمانے بھر کے روزے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ زمانے بھر کے روزے رکھیں، تو زمانے بھر کے روزے رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دین اسلام میں نیکی کا صلہ 10 گنا ہے، ہر مہینے 3 روزے رکھیں تو 30 کا عدد ہو جائے گا، اور جب ہر مہینے رکھیں گے تو پھر یہ صیام الدہر ہو جائے گا اور زمانے بھر کے روزے ہو جائیں گے۔ وذالک مثل صیام الدہر، اور یہ جو ہے یہ صیام الدہر جیسے ہی روزے ہوں گے، صیام الدہر زمانے بھر کے روزوں جیسے ہی ہوں گے۔ قلت، میں نے عرض کیا فإنی اطیق افضل من ذلک، کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، 3 روزے کچھ نہیں، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو فرمایا فصم یوما وافطر یومین، پھر ایسا کر لو کہ تم ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن ناغہ کرو، وہ مہینے کے 10 روزے۔ قلت، میں نے عرض کیا اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال، فرمایا فصم یوما وافطر یوما، کہ تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناغہ کرو، ایک دن روزہ اور ایک دن ناغہ۔ فذلک مثل صیام داود، یہ صیام داود علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی داود علیہ السلام، ان کے روزے یہ مشہور اور معروف ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے
اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے اور ناغا کیا کرتے تھے. یہ صیام داؤد ہے، تم پھر یہ رکھو. وہ افضل الصیام، اور صیام داؤد سب سے افضل روزے ہیں، اس سے افضل روزے نہیں ہو سکتے. فقلت انی اطیق افضل من ذلک، میں نے پھر عرض کیا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا افضل من ذلک، اس سے افضل کوئی روزہ نہیں. یہ ایک شخص اگر اس سے زیادہ روزے رکھنا چاہے تو وہ ہرگز فضیلت کا باعث نہیں ہو سکتے. داؤد علیہ السلام کے روزوں سے زیادہ افضل روزے نفلی ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ افضل الصیام ہے. وفی روایت نے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لا صوم فوق صوم اخی داؤد، میرے بھائی داؤد علیہ السلام سے زیادہ روزے ہو ہی نہیں سکتے. ان کے روزے کیا تھے؟ ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا ناغا. فرمایا کہ شطر الدہر، یہ آدھا زمانہ ہے، یعنی بندے کی آدھی عمر. سم یومن و افطر یوما، لہٰذا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو. اس حدیث سے افضل الصیام ہمارے سامنے آیا، اور وہ ہے ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار. اور یہ نوافل میں آخری حد ہے. اس سے زیادہ روزے رکھنا شرعاً ناجائز ہے اور پیارے پیغمبر کی تعلیم اور اس دین کے خلاف ہے. دین میں سماحت اور وسعت ہے، اور دین زیادہ شدت کا قائل نہیں ہے. اور جو شخص، جیسا کہ بہت سے قصے، کہانیاں، حکایتیں ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے زمانے بھر کے روزے رکھے، تو یہ کوئی نیکی نہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من صام الابد فلا صام ولا افطر، جس شخص نے زمانے بھر کے روزے رکھے اس کا وہ عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا، اس کی کوئی چیز قبول نہیں. حالانکہ روزے کا اجر ہے، بس اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے. افطار کا اجر ہے، اس کا افطار قابل قبول نہیں ہے. اس کا یہ عمل کوئی وقعت نہیں رکھتا. بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اس کی ایک شدید وعید مذکور ہے. فرمایا کہ من صام الدہر ضیقت علیہ جہنم، جو شخص زمانے بھر کے روزے رکھے گا اس پر جہنم تنگ کر دی جائے گی، یعنی وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا. اور اس پر اضافی عذاب یہ ہوگا کہ اس کو جہنم دبائے گی، بھینچے گی اور اس کے جسم کو دبا لے گی. یہ ایک اضافی اس کو عذاب ہوگا جو شخص زمانے بھر کے روزے رکھے گا. اور وہ صحیح بخاری میں جو قصہ منقول ہے 3 افراد کا، ایک شخص کا عزم کیا تھا کہ میں زمانے بھر کے روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، تینوں نے ایک ایک عزم کیا تھا. ایک شخص نے کہا تھا زمانے بھر میں شب بیداری کروں گا اور کبھی رات کو سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ زمانے بھر کے روزے رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر کے عمر بھر مسجد کا اعتکاف اختیار کر لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اما انا فاصلی وارقد، میری سنت یہ ہے کہ رات کو سوتا بھی اور جاگتا بھی ہوں. واصوم وافطر، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں. واتزوج النساء، اور میری بیویاں ہیں، کچھ وقت مسجد میں گزارتا ہوں اور کچھ وقت اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے پاس گزارتا ہوں. فرمایا کہ یہ میری سنت، میرا طریقہ اور میرا معمول ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم لوگ میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کر کے اپنے طریقے پر قائم ہو گئے، عمر بھر کی شب بیداری کی، زمانے بھر کا مسجد کا اعتکاف کیا اور زمانے بھر کے روزے رکھے، تو اجر نہیں ملے گا بلکہ میرے دین سے خارج ہو، میری امت سے خارج ہو. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ زمانے بھر کے روزے یہ دین اسلام کی تعلیم کے خلاف. ہاں، دین اسلام نے ہمیں متبادل دیا ہے، ایسے عمل آسان سے دیے ہیں، اگر ہم وہ اختیار کر لیں تو زمانے بھر کے روزوں کا اجر مل سکتا ہے. مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے اور شوال کے 6 روزے رکھ لے
تو اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. اب ایک شخص زمانے بھر کے روزے رکھتا ہے اور ایک شخص صرف یہ رمضان کے اور 6 شوال کے، تھوڑا سا عمل، لیکن یہاں اجر زیادہ ہے اور وہاں وعیدیں ہیں. حالانکہ عمل زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف، اور یہ تھوڑا عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق. تو دین کثرت عمل کا نام نہیں بلکہ دین اتباع سنت کا نام. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مہینے سے 3 روزے اور شہر الصبر کے روزے، صوم شہر الصبر، صبر کے مہینے کے روزے ان رمضان کے، اور ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے، فرمایا کہ یہ سب مل کر صیام دہر بن جاتے، زمانے بھر کے روزے بن جاتے. لیکن بہرحال بھائیوں اور بہنوں، ہمیں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے 3 روزے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے فرائض کے ساتھ اسی جنس سے نوافل بھی دیے تاکہ نوافل کے ذریعے ہم فرائض کی کمی کو پورا کر سکیں. حج ایک فرض ہے، آپ نے وہ کر لیا، اس کے بعد آپ نفلی حج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے نفلی حج آپ کے فرضی حج کی کسی بھی کمی بیشی کو پورا کر سکیں. نمازیں فرض ہیں لیکن ساتھ ساتھ نمازوں کے جنس سے سنتیں ہیں، نوافل ہیں، تاکہ ان کی ادائیگی سے آپ نمازوں کی کمی کوتاہی کو پورا کر سکیں. روزے فرض ہیں رمضان کے لیکن ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی، تاکہ آپ ان نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کے روزوں کی جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کر سکیں. زکوٰۃ فرض ہے لیکن ساتھ نفلی صدقات آپ دیتے رہیں تاکہ نفلی صدقات کے ذریعے جو زکوٰۃ فرض ہے اس کی جو کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نوافل کی برکت سے فرائض کی کوتاہی کو پورا کر دے. جی.